ویلکم ہے، خوش آمدید ہے آپ سبھی حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل لرننگ ٹو ٹیچنگ آن لائن پر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یونٹ 3 کا اردو غزل۔ دیکھیے ہم 2 کلاس لے رہے ہیں، لیکن اردو غزل کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند چیزوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اکثر اگزام جتنے بھی اردو کے ہوتے ہیں، اسٹیٹ ہو یا نیٹ ہو یا پھر جو ہے آپ کو اردو انوادک وغیرہ میں بھی تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ سے تو 2-4 سوالات ہوتے ہی ہیں۔ تو اس چیزوں کو جب ہم سمجھ لیں گے تو باقی جو ہے اشعار کو پہچاننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں خاص کر کے ان ساری چیزوں کا جو رشتہ ہے وہ قواعد اردو سے جڑا ہوا ہے۔ اردو کے جو قواعد ہیں، ایک تو سمپل سا ہے، اسم ہے، فعل ہے، صفت ہے، پھر صفت کی قسمیں، اسم کی قسمیں، فعل کی قسمیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس سے اوپر کی جو چیزیں، جیسے قواعد اردو کے 5 حصے ہیں۔ ایک ہے علم حجہ، علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم عروج۔ تو میں نے بتلایا تھا آپ کو علم حجہ کا ویڈیو ہمارا ہے، آپ ہمارے چینل پہ جا کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ صرف کا بھی میں نے ویڈیو بنا دیا ہے، علم نحو کا بھی ہے، اور ہم علم بلاغت کے سلسلے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اردو غزل کو سمجھنے کے لیے بلاغت کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، اور بلاغت بہت مزیدار چیز ہے۔ اگر آپ اس کو جان جاتے ہیں اچھے طریقے سے تو آپ اپنے دل کی جو جذباتی جو کیفیت ہے وہ آپ دوسرے کے سامنے بڑی اچھے انداز میں اس کو رکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ انتہا کو پہنچنے والی چیز۔ بلاغت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے انتہا کو پہنچنے والی چیز۔ فصیح و بلیغ ہونا، خوش کلامی، بلاغت کے معنی خوش کلامی، بلوغ، پختگی، جوانی، گہرائی، شیریں کلامی، حسب موقع گفتگو کرنا، کلام کا عیب اور ضعف سے پاک ہونا۔ آپ اس کے بہت سارے معنی نکال سکتے ہیں، بلند، پروازی، عالی دماغ۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ہوگا؟ آپ فصیح و بلیغ کیسے ہوں گے؟ آپ کے اندر خوش کلامی کیسے پیدا ہوگی؟ آپ کا ذہن بلوغت کو کس طرح سے، یعنی بلاغت جب آپ پڑھیں گے تو پورے اس فن میں آپ ماہر ہو جائیں گے۔ جس طرح جوانی میں انسان شبد و شاداب ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، اسی طریقے جو لوگ علم بلاغت کو جانتے ہیں اس کی زبان بھی شیریں ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ حسب موقع گفتگو کیسے کرنا ہے، کس حالات میں کس طرح ہم گفتگو کریں گے، یہ ساری چیزیں بلاغت کے اندر آ جاتی ہے۔ ایسا سینٹنس، ایسا کلام جو عیب سے اور ضعف سے پاک ہو، وہ جو ہے بلاغت ہے۔ دیکھیے ایک یہ ہے کہ بلاغت یہ وہ فن یا علم ہے جس میں کلام دل نشیں، شیریں اور مقتضائے حال کے موافق ہوتا ہے۔ جو آدمی بلاغت کو جان جاتا ہے تو اس کا جو کلام ہوتا ہے، اس کے جو سینٹنس اور جملے ہوتے ہیں بالکل دل نشیں، دل کو کھینچنے والا ہوتا ہے، اور شیریں یعنی اس کے زبان میں مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے، اور مقتضائے حال یعنی حالات کے اعتبار سے وہ کس طرح گفتگو کریں گے، یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے۔ کتنا مزیدار ٹاپک ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ اس کو جانیں گے تو ایک اردو زبان یعنی اردو بولنے والے کے لیے اس بلاغت کا علم کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ دیکھیے ایک معنی کو کئی طریقے سے بیان کرنے کا کیا انداز اور سلیقہ ہے، یہ طریقہ ہم کو بلاغت میں معلوم ہوتا ہے۔ ایک معنی کو، ایک لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں، اس کو کئی طریقے سے بیان کس طرح ہم کریں گے، اس کا انداز اور سلیقہ بلاغت میں ہوگا۔ اب دیکھیے بلاغت کی 3 اہم شاخیں ہیں۔ بلاغت کی کتنی شاخیں ہیں بھائی؟ 3 شاخیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ علم بیان ہے، علم معانی ہے، علم بدیع ہے۔ بلاغت میں علم بیان اور علم بدیع جو ہے اس کا بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ علم بیان کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنے کا علم، ایسا بیان جو ظاہر ہو، واضح ہو، کھول کر بات کرنا۔ علم بیان وہ علم ہے جس میں ایک دم پورے واضح طور پر کھل کر کے بات کیا جائے۔ اصطلاح میں علم بیان ایسے قاعدوں اور ضابطوں کے مجموعے کا نام ہے جس کو جان لینے کے بعد ہم ایک ہی بات یا مضمون کو مختلف طریقوں سے ادا کر سکیں، اور ان میں سے ہر طریقہ دوسرے طریقے سے زیادہ واضح ہو۔ علم بیان کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسے قاعدے اور ضابطوں کے مجموعے کا نام ہے
جس کو جان لینے کے بعد ہم ایک ہی بات یا مضمون کو مختلف طریقے سے، ایک بات اگر کہیں تو آپ کئی طریقے سے اس کو کیا ہے ادا کر سکتے ہیں، اور ان میں سے ہر طریقہ دوسرے طریقے سے واضح ہو۔ اب دیکھیے یہ اصطلاحی معنی ہو گیا۔ علم بیان کیا ہے؟ علم بیان الفاظ کے چناؤ کا تعین کرتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ الفاظ کے چناؤ کا تعین کرتا ہے کہ کس طرح کے الفاظ کو ہم کہاں اور کیسے استعمال کریں گے۔ اس کا موضوع لفظ ہے، یعنی علم بیان کا موضوع کیا ہے؟ لفظ ہے۔ لفظ ہی سے بات بحث ہوتی ہے، جسے دو طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ کو علم بیان میں دو طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، ایک حقیقی معنی میں اور دوسرا مجازی معنی میں۔ لفظ جو ہے اس کو ایک حقیقی معنی میں اور دوسرا مجازی معنی میں۔ حقیقی معنی میں یعنی لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا جائے جن کے لیے وہ وضع ہوا ہے یا بنا ہے۔ حقیقی معنی کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، وضع کرنے والے نے اس کا اصل معنی کیا لیا ہے، تو اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا جائے جس معنی میں وہ بنا ہے، جس معنی کے لیے۔ دوسرے لفظوں میں کلام کی زیبائی یا حسن الفاظ سے وابستہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟ کلام کی زیبائی اور حسن جو ہے وہ الفاظ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر لفظ کی جگہ اس کے معنی استعمال کیا جائے، یعنی جس کے لیے وہ لفظ بنا، اگر وہ لفظ کی جگہ معنی دوسرا معنی جو ہے استعمال کیا جائے تو کلام کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اگر لفظ شعر کسی کے لیے، کسی آدمی کے لیے استعمال کیا جائے اور اس سے مراد کیا ہو؟ درندہ ہو۔ بھائی جنگل کا ایک شعر ہے اور اس شعر سے مراد کیا ہے؟ حیوان یعنی درندہ۔ اگر کسی آدمی کے لیے اس لفظ کو وہی اصلی معنی میں اگر لے کر کے بولا جائے کہ یہ شعر ہے، مطلب یہ درندہ ہے، تو کتنا جو ہے بیکار لگ رہا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہم اس کو مجازی طور پر بھی لیتے ہیں۔ تو حقیقی معنی میں جو لفظ ہے، جیسے لفظ شعر ہے، تو شعر کا استعمال طاقت اور بہادری کے لیے ہی کریں گے، تبھی جو ہے وہ واضح طور پر اس لفظ میں فصاحت و بلاغت دکھے گی۔ مجازی معنی کس کو کہیں گے؟ مجازی معنی جو ہے یعنی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ اس کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے۔ مجازی مطلب تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تجاوز سے مجاز نکلا ہے۔ تو مجازی معنی کا مطلب یعنی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ اس کے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر کسی کے لیے لفظ شعر استعمال کر کے اس شخص کی بہادری مراد لیا جائے، بشرطے کہ اس کے ساتھ قرینہ بھی ہو۔ قرینہ کا مطلب ہوتا ہے تعلق، یعنی جو لفظ ہے جو ہے اس کا اور مجازی معنی میں دونوں میں کیا ہو؟ تعلق ہو، ایک مناسبت ہو، ایک دوستی ہو۔ قرینہ کیا کرتا ہے؟ مجازی معنی میں قرینہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ذہن کو حقیقی معنی مراد لینے سے روکتا ہے۔ حقیقی معنی جو ہے مراد لینے سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ تو یہ مجازی معنی کہلاتا ہے۔ اب مجازی معنی کے چار طرح کے ہوتے ہیں۔ مجازی معنی کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تشبیہ، دوسرا استعارہ، تیسرا مجاز مرسل، چوتھا ہے کنایہ۔ مجازی معنی چار طرح کے ہوتے ہیں، ایک تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ یہ مجازی معنی ہے، یعنی لفظ جو ہوگا جو اصلی معنی میں استعمال نہ ہو کر کے مجازی معنی میں جب استعمال ہوگا تو وہ مجازی معنی والا لفظ چار طرح کے ہوں گے۔ ایسا لفظ جس میں تشبیہ پایا جاتا ہو، یا استعارہ پایا جاتا ہو، یا پھر مجاز مرسل پایا جاتا ہو، یا پھر کنایہ پایا جاتا ہو۔ ایک صاحب ہیں عابد علی عابد۔ عابد علی عابد کہتے ہیں کہ علم بیان وہ علم ہے جو مجاز یعنی تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ سے اس طرح بحث کرتا ہے کہ اس پر حاوی ہونے کے بعد فنکار، انشا پرداز یا ایک مقرر، خطیب اپنے مفہوم کے ابلاغ تام میں کامیاب ہو سکے۔
یعنی ایک مقرر جو ہے، ایک خطیب جو ہے، یا ایک فنکار یا ایک انشا پرداز جو ہے، جب وہ تشبیہ کا، استعارے کا، مجاز مرسل کا اور کنایہ کا جب استعمال وہ کر لیتا ہے تو وہ ایک فصیح و بلیغ، اس کی زبان میں فصاحت و بلاغت نظر آتی ہے۔ تو میں آپ کو تو یہ جو بلاغت کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ غزل، جب آپ اردو غزل کو دیکھیں گے غزل میں تو اس میں یہ چیزیں نظر آئے گی، یعنی بلاغت اس کے اندر جو ہے نظر آئے گی۔ اگر ہم کوئی شعر کہیں گے، اگر وہ کیا ہو جو ہے کہ وہ شعر جو ہو ترتیب میں نہ ہو، وہ شعر میں قافیہ ردیف نہ ہو، وہ کلام جامع نہ ہو، تو وہ پھر شعر کیا شعر رہ جائے گی۔ تو شعر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے، عمدہ کلام لانے کے لیے اور خوبصورت اور میٹھی جو سامنے والے کے دل کو اپنی طرف کھینچے، تو اس فن کو کس طرح ہم لائیں گے؟ تو اس کے لیے ہم کو بلاغت کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ میں جو یہ ٹاپک شروع کیا اور اتنی باتیں آپ سے جو کی ہے، اس کا اصل مقصد تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل کنایہ کو سمجھانا ہے، ورنہ میں اس کو نہیں لاتا اگر ڈائریکٹ تشبیہ سے، کیونکہ میں بھی اس سے پہلے جو کتاب دیکھتا تھا اس میں بس تشبیہ کو پڑھ لیتا تھا، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ، لیکن جو کنسیپٹ کلیئر ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ہم جڑ سے اٹھائیں۔ تو جڑ سے کیا ہے؟ اردو قواعد کے 5 حصے ہیں، یہ بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ وہ نے بلاغت میں جو ہے علم بیان آ جاتا ہے۔ بلاغت کی 3 قسمیں ہوئی، علم بیان، علم معانی، علم بدیع۔ اب ایک شعر دیکھیے، کہتے ہیں امید صاحب کی ہے کہ ہوئے شاگرد کو جب فضل و بلاغت سے بلوغ، ہوئے شاگرد کو جب فضل و بلاغت سے بلوغ، اس کی تعظیم بھلا کیوں نہ استاذ کرے۔ ایک شاگرد کے اندر اگر وہ بلاغت کے علم سے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، پختگی کو پہنچ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے پختگی اور گہرائی اور شعری کلامی جب اس کے اندر آ جاتی ہے تو ایک استاذ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو بلاغت میں 3 چیزیں ہیں، علم بیان، علم معنی، بدیع۔ آج ہم نے علم بیان کی قسموں میں حقیقی اور مجازی معنی پہ بات کیا، مجازی میں 4 چیزیں آ گئی ہیں۔ اب اگلا ویڈیو جو ہمارا ہوگا وہ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ پہ ہم بات کریں گے۔ تو آپ ہمارے ویڈیو میں اسی طریقے سے بنے رہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ ہمارے جو ہے ہمارے ان باکس میں جا کر کے آپ کامنٹ لکھیں اور ہمیں بتائیں، جو کمی رہ گئی ہو اس کو بھی بتائیں۔ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ اگلے ویڈیو میں ہم اس بات کو شامل کریں۔ ہمارے کئی ساتھی ہیں جو ہماری ہمت افزائی کر رہے ہیں، میں ان کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں، کم سے کم وہ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ بس اب یہاں پہ ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں اور گروپ میں شیئر کریں۔ بس اجازت دیجیے، السلام علیکم۔